بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے مکمل ہو جائے تو اس کو کبھی مایوس مت کرنا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جو چیز تم سے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا درست ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرتے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہوتے ہیں نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گرو کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کرتے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، در حقیقت سچ کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ ہم جس انداز میں سچ بولتے ہیں وہ انداز ہی کڑوا ہوتا ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بناتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ زندگی کہانی کی مانند ہے، کہانی اپنے خوبصورت الفاظ ہی سے خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے اچھی لگتی ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اپنا ہر غم کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطہ ضروری ہے، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں لگائے درخت بھی مرجھا جاتے ہیں۔ حسد ایک مہلک مرض ہے جس سے متاثر شخص دوسرے انسان کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ یہ مرض انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پیروں میں اگر قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چل نہیں سکتے۔